نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ناظرین و سامعین، ماہ رجب کی 27ویں شب ہے، اور اس شب میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار عطا کیا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی. کونین میں، کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلقت کے لحاظ سے پہلی ہستی ہیں. انہوں نے اللہ تعالی کے لیے تواضع بہت زیادہ کی، اللہ نے ان کو بلند بھی سب سے زیادہ کیا. وہ سید المتواضعین بھی ہیں، اور ارشاد ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے. نبی پاک کب سے تواضع کر رہے ہیں؟ جب سے ہیں. اور وہ کب سے ہیں؟ یہ کائنات نہیں تھی، اللہ نے اپنے ذاتی نور سے ان کے نور کو بنایا. وہ جب سے اللہ کی تواضع کر رہے ہیں، اللہ تعالی نے ان کو بلندی عطا کی. وہ وہاں تشریف لے گئے جہاں وہاں کہاں کے لفظ ہی ختم ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم اور خاص معجزہ ہے. قرآن کریم میں اس کا کئی جگہ بیان ہے، لیکن سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام الاسراء ہے، اس کی پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاکی ہے اس کو، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. لیلن راتوں رات، لیلن پہ تنوین ہے جس کو انگلش میں نونیشن کہتے ہیں. یہ اشارہ کر رہی ہے کہ یہ پوری رات کا واقعہ نہیں بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے کا واقعہ ہے. کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یا مسجد اقصی کی طرف. کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. ان برکتوں سے کیا مراد؟ بیان القرآن میں بھی یہی ہے کہ ان برکتوں سے مراد انبیاء کرام کی قبریں ہیں. جب قبریں برکت والی ہیں تو جن کی وجہ سے برکت والی ہیں وہ انبیاء کتنی برکت والے ہیں. کیوں؟ انہو هو السمیع البصیر، اللہ تعالی اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے. لنریہ من آیاتنا،
کہ وہ نشانیاں جن کا تعلق دیکھنے سے ہے وہ دکھائے، جس کے لیے کائنات بنائی ہے اس کو بلایا تاکہ آؤ اور اپنے لیے بنائی ہوئی کائنات کی سیر کر جاؤ۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ہو ضمیر اگر اللہ کی طرف تو اللہ تعالی ذاتی حقیقی طور پر دیکھنے سننے والا، اور ہو ضمیر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تو معنی یہ کہ اللہ کی عطا سے اللہ کو دیکھنے سننے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کے 3 حصے ہیں۔ سفر معراج کی 3 منزلیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شانیں ہیں۔ سفر معراج کی 3 منزلیں مسجد احرام سے مسجد اقصی، خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک، دوسری منزل وہاں سے آسمانوں تک، تیسری منزل قاب قوسین کی منزلوں تک، اس کی بارگاہ تک۔ اور پھر اس آیت میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ پہلے سفر کا بیان، لنوریہ من آیاتنا میں آسمانوں تک کا بیان، انہ هو السمیع البصیر میں اللہ کو دیکھنے سننے کا بیان ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان بشری ہے، ایک شان نوری ہے، ایک شان حقی ہے۔ مسجد اقصی تک شان بشری کا ظہور ہے، آسمانوں میں شان نوری کا ظہور ہے، اور وہاں سے آگے شان حقی کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بنائے، اللہ تعالیٰ کے بنائے، کیونکہ 2 حدیثیں ہیں، 1,24,000، دوسری حدیث میں 2,24,000، اس لیے 1,24,000 کم و بیش مورلیس کہتے ہیں۔ جتنے نبی بنائے سب کو کمالات عطا فرمائے۔ حسن یوسف بڑا مشہور، ضرب کلیم بہت مشہور، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف، حضرت ابراہیم، ہر کسی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر میرے سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ ایک مسئلہ عرض کر دوں پھر اس کا بیان آگے بڑھاؤں۔ کہتے ہیں اللہ تعالی کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ تعالی کا ادراک احاطہ گھیر نہیں سکتی۔ اس آیت میں رؤیت دیدار کا انکار نہیں، پورا پورا گھیر لینے کا انکار ہے۔ کوئی آنکھ اللہ کو پورا پورا گھیر نہیں سکتی، مگر دیدار ہو سکتا ہے۔ بخاری شریف میں صحیح حدیث ہے، جنتی جب جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتیوں خوش ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ بہت خوش ہیں، تو نے عزت دی، نعمتیں بخشی، جنت عطا کی، ہم بڑے خوش ہیں۔ اللہ فرمائے گا تمہیں اور خوشی دیتا ہوں۔ تو جنتی اللہ تعالی کا دیدار کریں گے۔ جس طرح 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں شبہ نہیں ہوتا، اس طرح جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو جنتی جب جنت میں جائیں گے تب دیدار کریں گے، جس کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت کا مالک بنا دیا، اس کو اللہ نے بلا کر پہلے ہی دیدار عطا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا۔ جواب ملتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا،
کیا فرمایا؟ تم نہیں دیکھ سکتے۔ پتہ چلا رؤیت ممکن ہے کس کے لیے؟ جس کو اللہ دکھانا چاہے۔ اور یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو عطا فرمائی۔ چنانچہ فرمایا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم بھی دیکھ لو گے۔ استقرار جبل، استقرار پہاڑ کا اپنی جگہ قائم رہنا ممکن ہے، تو پتہ چلا اللہ کو دیکھا جانا بھی ممکن ہے، جس کے لیے اللہ چاہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، تو اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو ابو جہل اعتراض نہ کرتا۔ خواب تو اس کو بھی آتے تھے، وہ بھی خواب دیکھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا میں راتوں رات مسجد اقصیٰ وہاں سے آسمانوں پر گیا اور واپس آ گیا، تو وہ خواب کا واقعہ ہوتا تو وہ اعتراض نہ کرتا۔ اس نے اس بات کو معلوم تھا اس کو کہ انہوں نے کبھی وہاں تک کا سفر نہیں کیا، 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے، 1 مہینہ پیدل سفر کریں تو آنے میں لگتا ہے، اور یہ کہتے ہیں راتوں رات چلے گئے، تو کیا مطلب؟ یہ منامی نہیں ہے معراج، یہ جسمانی ہے۔ اور بے عبدی ہی فرمایا، بے نبی ہی نہیں فرمایا، بے حبیب ہی نہیں فرمایا، بے عبدی ہی فرمایا۔ یہ سرکار کی عبدیت کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے کو یہ شرف عطا فرمایا۔ پتہ چلا وہ بشر ضرور ہیں، وہ عبد ضرور ہیں، مگر فرق ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظارو منتظر۔ عبد اور ہوتا ہے، عبدہو کوئی اور ہوتا ہے۔ عبد اس انتظار میں ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور عبدہو کی یہ شان ہے رب چاہتا ہے میرا یہ بندہ راضی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے میں بہت زیادہ پھیلا نہیں سکتا، بہت سی دلیلیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ لے گیا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ خود آئے، فرمایا ہم نے سیر کرائی۔ لفظ سبحان فرما کر ہر اعتراض کا جواب دے دیا کہ اللہ پاک ہے جس نے سیر کرائی۔ اب قرائے زمہریر جو بہت ٹھنڈا ہے اس سے کیسے گزرے، قرائے نار جو بہت گرم ہے اس سے کیسے گزرے، بشر ہو کر عرش پر کیسے چلے گئے، آکسیجن کے بغیر کیسے رہ گئے، یہ تمام جتنے ہمارے ذہنوں میں سوال آ سکتے ہیں، ایک لفظ سبحان ان کے جواب کے لیے کافی۔ پاک ہے وہ لے گیا، اور وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چاہے پر قادر ہے، اپنے بندے کو لے جانے پر بھی قادر ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ ہم اس موقع پر یہ جان لیں، محبت والوں کو سنا رہا ہوں خاص طور پر، سننے کو تو سب سن رہے ہیں، محبت والوں کی سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے محتاج ہیں اور کسی کے محتاج نہیں، وہ اللہ کے محتاج ہیں، باقی سب ان کے محتاج ہیں۔ آج سائنس نے بہت ترقی کر لی، بہت سی ایجادات کر لی، یہ سائنس ابھی نبی کی گرد کو بھی نہیں پہنچی۔ نبی پاک کے جو کمالات ہیں ان کا کوئی احاطہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ہم اتنا جانتے ہیں، ایک شعر اردو کا ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو وہ پورا معراج بیان ہو جاتا ہے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہ شعر ہمیں اس معراج کو سمجھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حتیم شریف میں خانہ کعبہ کا وہ حصہ جس پر چھت نہیں ہے اس میں آرام فرما رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے ہاں آرام فرما رہے ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں، 70,000 فرشتہ لے کر آتے ہیں، براق لے کر آتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک لیشتاق الیک، بے شک آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں کیا فرق ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑی شان والے ہیں، گھر سے سفر کرتے ہیں، پیدل چل کر کوہ طور پر جاتے ہیں، 40 روزے رکھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں محبوب مجھے اپنا دیدار کرا۔ یہ کلیم ہیں، جواب ملتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے۔ حبیب کہیں جاتا نہیں، جا کر سوال نہیں کرتا، اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے اور کیا فرماتا ہے؟ کلیم مجھے چاہتا ہے، اے حبیب میں تجھے چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، آب زمزم سے آپ وضو فرماتے ہیں، جنتی جوڑا پیش کیا جاتا ہے، زیب تن کرتے ہیں، شق صدر ہوتا ہے، سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے، دل باہر نکالا جاتا ہے، اس کو بھی چیرا جاتا ہے۔ سرکار کی حیات میں فرق نہیں آتا۔ آج ہارٹ فیل ہو جائے بندہ ختم ہو جاتا ہے، یہاں دل باہر نکلا ہوا، اس کو بھی چیرا ہوا، حیات میں فرق نہیں آیا۔ تو سبز گنبد کا پردہ آ گیا تو حیات میں کون سا فرق آیا ہے؟ وہ آج بھی اپنی حقیقی اعلیٰ حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ براق پیش کیا جاتا ہے، یہ ایک نورانی طیارہ، 40 براق جنت میں موجود، ان میں سے ایک لایا گیا۔ اس کا چہرہ انسانوں جیسا، جسم خچر جیسا، 2 پر ہوتے ہیں، حد نگاہ پر اس کی اتنی رفتار کہ جہاں اس کی نگاہ کی حد وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ نبی کریم اس پر سوار ہوتے ہیں، فرشتے ارد گرد براتی بن جاتے ہیں۔ راستے میں مدینہ منورہ، مدین، بیت اللحم، ان جگہوں پہ حضور اترتے ہیں۔ جبریل کہتے ہیں یہ آپ کی ہجرت کا مقام ہے، یہاں آپ تشریف لائیں گے، یہیں سے کائنات کو آپ کے فیضان کا سلسلہ ملے گا۔ وہاں حضور اترتے ہیں، 2 رکعت ادا کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا مقام مدین آتا ہے، وہاں اترتے ہیں، 2 رکعت ادا فرماتے ہیں۔ بیت اللحم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو ولادت گاہ، وہاں اترتے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ والوں کے مقامات پر جانا، تحیت الزیارہ 2 رکعت ادا کرنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ والوں کے مقامات برکت والے ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ان مقامات پر جانا، ان کی زیارت کرنا، یہ بہت سعادت۔ حضور مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، 1,24,000 کم و بیش سارے انبیاء وہاں موجود۔ کیا ان کو ٹیلی گرام کیا گیا تھا؟ واٹس ایپ بھیجا گیا تھا؟ کوئی ان کو پوسٹر بھیجے گئے تھے؟ کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی؟ سب وہاں موجود ہیں۔ روحانی سلسلوں کے بارے میں ہماری عقلیں کام نہیں کر سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، سب وہاں موجود ہیں۔ کیوں؟ اس کا استقبال کرنے آئے ہیں جس کی برکت سے وجود ملا ہے، ساری نعمتیں ملی ہیں۔ مصلی وہاں پر موجود ہیں، صفیں بن گئیں۔ حضرت آدم صفی اللہ، حضرت نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت یوسف صدیق اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ موجود، مگر امامت کا مصلی خالی،
جبریل امین میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کر آگے کرتے ہیں، امام الانبیاء آپ ہیں۔